ایسے ہی ٹوپی پہننے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے کلچر کا حصہ ہے. تو اب جب نماز پڑھنے گیا تو وہ ادب کے طور پہ جو بھی چیز اس کے یہاں ادب ہے, جو بھی لباس ہے, جو بھی اس کی زینت ہے, اگر وہ عام دنوں میں ٹوپی پہنتا ہے تو گویا ٹوپی اس کے یہاں زینت. جب وہ نماز میں گیا ہے تو نماز کے لیے بھی وہ زینت ہے. تو ایسی صورت میں نماز کے وقت پہننے پہ کیوں کر بدعت ہو جائے گی ٹوپی؟ یہ ایک چیز ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ ٹوپی کا تعلق نماز کے ہونے نہ ہونے اور کسی فضیلت, منقبت اور مذمت سے نہیں, لیکن یہ کہنا کہ ٹوپی پہننا بدعت ہے یا نماز کے وقت ٹوپی پہننا بدعت ہے, یہ درست نہیں ہے. ہاں ایک بات اور ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ کوئی آدمی مسجد میں گیا, اب اس کے پاس ٹوپی نہیں ہے تو اس نے وہ مسجد میں پلاسٹک کی جو گندی سندی پڑی ہوئی ہے وہ اس نے پہن لیا. گویا وہ اس نقطۂ نظر سے پہن رہا ہے کہ نماز کے اندر اس کو دخل دے رہا ہے ٹوپی کو. یعنی گویا اس کی سمجھ میں یہ بات ہے کہ بھائی ٹوپی اگر نہیں پہنا تو نماز میں کوئی خلل ہے, یا نماز کے اجر میں کوئی کمی ہوگی, اس کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی, یا نماز میں کچھ خلل پیدا ہو جائے گا. اس لیے وہ جب مسجد میں داخل ہوا نماز پڑھنے کے لیے تو چاہے وہ دستی باندھ لیا اس نے سر پہ, چاہے وہ گندی سندی جو ٹوپی پلاسٹک کی جیسی بھی لگ رکھی ہوئی ہے, ہاں وہ بیکٹیریا سے بھری ہوئی, اس کو لگا لیا اور سمجھ رہا ہے کہ میں جو ہے نماز کو مکمل کر رہا ہوں. تو یہ چیز غلط ہے, یہ چیز بالکل درست نہیں ہے. لیکن نماز کے لیے ٹوپی پہننا مطلق بدعت ہے, ایسا کہنا بغیر کسی وضاحت کے یہ بات درست نہیں ہے. باقی علماء کا جہاں تک مسئلہ ہے تو شعار کے طور پہ ہے, شعار کے طور پہ بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کو اگر کچھ اشکال ہوگا آپ کیونکہ میرے کو ایک یہ جاننا تھا کیونکہ جو ان جنرل نارملی جو پہنتے ہیں یعنی پورے دن پہن کے رکھتے ہیں اس سے تو کچھ ایشو نہیں ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو. بٹ جو جیسے کیونکہ کوئی روزہ رکھتا ہے تو فکس روزے میں ٹوپی پہن کے رکھے سنت سمجھ کے, تو وہ ایک عبادت سے اس نے کنیکٹ کر دیا. یس نہیں, صرف آپ اصل نماز میں دیکھیں پڑھے. عبادت سے کنیکٹ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ خضوع زینتکم عند کل مسجد, کہ ہر سجدے کے وقت, نماز کے وقت زینت اختیار کرو, وہاں لباس مراد ہے. تو اصلاً تو لباس مراد ہے. اب بعض عرف میں, بلکہ ہمارے عرف میں بھی ٹوپی جو ہے نا وہ لباس کا ایک حصہ ہے اور ایک لباس کی تکمیل کرتی ہے. تو جو بھی انسان ٹوپی پہنتا ہے, اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ٹوپی پہننا ضروری ہے, ٹوپی پہننے سے میری نماز میں کوئی خصوصی طور پہ ثواب بڑھ جائے گا, جیسے بھائی کچھ چیزوں کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا کہ ان کو نماز میں پہلے یا نماز میں کرنے میں ثواب بڑھتا ہے. جیسے مسواک کے بارے میں رسول اللہ نے بتا دیا. مسواک بنیادی طور پہ عادت والی چیز ہے, پر رسول اللہ نے اس کو نماز سے بھی جوڑ دیا کہ مسواک کر کے نماز پڑھنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے. تو اگر کوئی ٹوپی کے بارے میں بھی یہ سوچتا ہے نا کہ ٹوپی پہننا کوئی خصوصی حکم ہے شریعت کا, یا ٹوپی پہننے سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے, تب تو یہ آدمی غلط کر رہا ہے. لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں جو لوگ ٹوپی پہنتے ہیں وہ اس کو لباس کی تکمیل کے طور پہ پہنتے ہیں کہ بھائی لباس میں جیسے جسم کے سارے حصے چھپتے ہیں تو ایک اس کی تکمیل یہ بھی ہو جاتی ہے. خاص طور پہ ہمارے دینی ماحول میں ٹوپی کو اہل علم کے لباس کی تکمیل سمجھی جاتی ہے. آپ دیکھیں ہم یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب ٹوپی پہن کر کے بیٹھے ہیں. لباس کے بہت سارے جو مسائل ہیں نا ان کا تعلق عرف سے ہوتا ہے, کہ ہمارے عرف میں ٹوپی ایک طرح سے لباس کی تکمیل ہے. اسی لیے آپ کتنا بھی زیادہ ایڈوانس ہو, لیکن آپ اپنے ممبر پر کسی ایسے عالم کو نہیں کھڑا کریں گے جو ٹوپی نہیں پہنا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے عرف میں جو ہے نا وہ ٹوپی کو لباس کی تکمیل سمجھا جاتا ہے, اہل دین کا شعار سمجھا جاتا ہے, اہل علم کا شعار سمجھا جاتا ہے. تو کوئی اگر اہل علم کا اور اہل دین کا شعار سمجھ کر کے یا لباس کی تکمیل سمجھ کر کے ٹوپی پہن رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی آدمی یہ سوچ کے نماز میں ٹوپی نہیں پہن رہا ہے کہ نماز میں ٹوپی نہیں پہننے سے میرے نماز میں خشوع زیادہ آئے گا, جو ایک فقر اور ذلت والا احساس وہ پیدا ہوگا, تو اس کے لیے ٹوپی نہیں پہننا بھی مستحب ہے کہ وہ ٹوپی نہ پہنے. اور یہ بات باقاعدہ حناف نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ اگر کوئی نماز میں ٹوپی نکال کر کے نماز پڑھتا ہے اور اس میں اس کو خضوع اور تذلل زیادہ محسوس ہوتا ہے تو ایسا آدمی کے لیے بہتر ہے کہ وہ ٹوپی نکال دے. تو میرے خیال سے جو لوگ بھی ٹوپی پہنتے ہیں اس میں سے کوئی بھی انسان ٹوپی کو یہ نہیں سمجھتا کہ ٹوپی جو ہے نا وہ اس کی خصوصی عبادت کا کوئی ایک ایسا لباس ہے جس کو پہن کر کے ہی عبادت کرنی ہے. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ بدعت ہے, یہ اپنے بات میں صحیح بات ہے, لیکن ایسا کوئی سمجھتا نہیں ہے. لوگ عام طور پہ اس کو اپنی لباس کی تکمیل کے طور پہ سمجھتے ہیں. اس لیے فقہی کتابوں میں بھی یہ باتیں آپ کو ملیں گی. جیسے بہت سارے فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ بغیر سر کھلا رکھ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے, پر وہ مکروہ عرف کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ ان کے عرف میں کیونکہ یہ لباس کی تکمیل ہے تو کوئی اگر اس طرح سے پڑھ رہا ہے تو پسندیدہ نہیں. آپ کو فقہی کتابوں میں بھی یہ بات ملے گی.
تو اس کو بدعت کہنا میرے اچھا خیال سے صحیح نہیں ہے. اس کا تعلق لباس میں بہت سارے احکام کا تعلق عرف سے ہوتا ہے اور عرف کا لحاظ کرنا چاہیے. شیخ عاصم الحکیم کی اس طرح کی بہت سارے فقہی مسائل میں ان کے فتوے صحیح نہیں ہوتے ہیں, اصولوں کے خلاف ہوتے ہیں, اس لیے ہم عام طور پہ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ آپ فقہی مسائل میں جو فقہ کے ماہرین ہیں ان کی طرف رجوع کریں. شیخ عاصم حکیم کا اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی گئی ہیں جو عام طور پہ فقہی مسائل میں امت کا جو عمومی موقف ہے اس کے خلاف بات ہوتی ہے, تو ایسی چیزیں نہیں لینا چاہیے ان سے. اچھا, ایسا بھی نہیں ہے کہ ٹوپی بالکل ہی بے بنیاد ہے, یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے. بے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو آپ کی جو ہے خلقی چیز ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کا عام مسئلہ سر کو ڈھکنا, امامے کا ذکر ملتا ہے, تو سر ڈھکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک عام صفت ہے. اور ٹوپی کے ذریعہ سر ڈھکیں, امامے کے ذریعہ سر ڈھکیں, یعنی سر ڈھکنے کی جو الگ الگ آراف ہیں لوگوں کے ہاں, تو ایک سر ڈھکنے کا جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ ایک دم ہی بے بنیاد ہے, ایسا نہیں ہے یعنی خالص لوگوں کے یعنی عرفی مسئلہ ہے, بلکہ اس کی ایک بنیاد بھی ہے, یعنی اس عرف کی ایک بنیاد ہے, اس عرف کی بھی ایک بنیاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ڈھکتے تھے. دونوں طرف کے لوگ بعض مرتبہ انتہا پہ چلے جاتے ہیں. ایک طرف احناف اتنا انتہا پر چلے جاتے ہیں کہ کوئی ٹوپی نہیں پہن رہا ہے تو اس پر ایک دم بے دین ہونے کا, یہودیوں کے مشابہ ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں, یا بعض سارے لوگ یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں بھائی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی یا نماز میں کوئی نقص رہ گیا. تو ٹوپی بھائی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ٹوپی نہیں پہنے گا تو اس کی نماز میں کوئی نقص رہ جائے گا. ایسی کوئی ٹوپی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹوپی جو ہے وہ سنت بھی اس کو نہیں کہہ سکتے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرف میں ٹوپی چلتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عرف میں جو چیز چلتی تھی اس کو پہنا, تو ہر آدمی کو اپنے عرف میں جو چیز چلتی ہے وہ پہننا چاہیے. تو یہ صرف مباح کے درجے میں ٹوپی پہننا, امامہ پہننا, یہ ساری چیزیں سنت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام جو اپنے علاقے کے, اپنے سماج کے عرف کے اعتبار سے کیے ہیں, وہ کام مباح کے درجے میں ہوتے ہیں, وہ سنت نہیں ہوتے ہیں. تو اور اس میں اصول یہ ہے کہ آپ عین وہ, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی بولی جاتی, ارد گرد کے لوگ عربی بولتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طرح کا موزہ پہنتے تھے, خاص طرح کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہی چیزیں پہنی جاتی تھی. اللہ کے نبی کچھ خاص طرح کے کھانے کھاتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کے عادات میں وہ کھانا شامل تھا. تو جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی عادات کی موافقت میں کی ہے کیونکہ آپ کے عرف میں یہ چلتا تھا, اس کو سنت نہیں کہا جاتا ہے, وہ مباح کے درجے میں ہوتا ہے. سنت وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہو, بطور تشریع کے وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. جیسے مسواک بھی اللہ کے نبی کے زمانے کی عادات میں تھا, پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شریعت کا حصہ بنا دیا, اس سے ثواب جوڑ دیا, اس کو نماز سے جوڑ دیا. بلکہ یہ کہا کہ اگر میں جو ہے امت میں مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. تو ایک چیز جو عادات میں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شریعت میں لے آئے. جب شریعت میں لے آئے تو پھر وہ شریعت کا حصہ بن گئی. اور جو چیزیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مخصوص قسم کے کھانے کھائے جاتے تھے, اب ہمارے زمانے میں ہم نہیں کھاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹڈی کھائی جاتی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے الگ الگ کھانوں کا ذکر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھائے جاتے تھے, اب وہ ہمارے یہاں نہیں کھایا جاتا تھا. اب وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کھانا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا وہ کھانا سنت ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں علاج میں جو ہے وہ ہجامہ کیا جاتا تھا, وہ طریقہ تھا, تو اللہ کے نبی نے بھی ہجامہ کرایا, پر وہ عادات کی وجہ سے کرایا. اب کوئی کہے کہ ہجامہ سنت ہے, نہیں, ہجامہ سنت نہیں ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عادات میں سے ہیں. تو یہ غترا یا قلنسوا جو ٹوپیاں وغیرہ ہیں یہ اللہ کے نبی نے اپنے زمانے کی عادات کے اعتبار سے پہنی ہے. تو ان عادات کو شریعت کا حصہ اس وقت تک نہیں بنائیں گے جب تک رسول اللہ نے اس کو شریعت کا حصہ نہیں بنایا. اب ان عادات کو اگر کوئی شریعت کا حصہ مانتا ہے نا تو گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے. جس چیز کو رسول اللہ نے بطور شریعت سمجھ کر کے جو کام نہیں کیا اس کو اگر آپ بطور شریعت سمجھ کر کے کرنے لگیں گے نا تو آپ گویا کہ اپنے قصد میں رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں. رسول اللہ نے یہ کام کیا, ظاہر میں آپ وہی کام کر رہے ہیں, پر رسول اللہ نے اس قصد سے یہ کام نہیں کیا جس قصد سے آپ کر رہے ہیں. تو آپ کا قصد جو ہے نا, آپ کا ارادہ وہ رسول اللہ کے ارادے کے خلاف ہو گیا. تو یہ ایک بڑی باریک فقہی بحث ہے, اس کو آپ کو فقہ کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے متعلق جو بحثیں ملتی ہیں اس میں آپ کو یہ بحث ملے گی. ٹوپی انہی چیزوں میں سے. اچھا, بعض اہل حدیث بھی اس میں اس انتہا پر ہوتے ہیں نا کہ چلیے بھائی آپ کے علاقے میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ اہل علم کا, اہل دین کے عرف میں ٹوپی شامل ہے, تو آپ پہن لیں اس کو. خاص طور پہ جو دعات ہیں نا ان کے لیے خصوصی طور پہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو شرک سے روک رہے ہیں, کفر سے روک رہے ہیں, بدعتوں سے روک رہے ہیں, وہ آپ کی ایک بات نہیں سن رہا صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے. تو بھائی اگر آپ ٹوپی پہ, آپ کی ٹوپی نہیں پہننے کی وجہ سے ایک آدمی آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے تو آپ پہن لیں ٹوپی. ٹوپی پہننا کوئی گناہ کا کام بھی نہیں ہے کہ آپ پہن لیں گے تو کوئی گناہ ملے گا. بعض لوگ ایک دم ضد میں ٹوپی نہیں پہنتے حنفیوں کے, کیونکہ حنفی ایک انتہا پر ہوتے ہیں تو یہ دوسرے انتہا پہ چلے جاتے ہیں, ضد میں نہیں پہنیں گے ٹوپی ان سے. تو یہ ضد اختیار کرنا بھی مناسب نہیں ہے.
اگر کوئی حنفی ہم سے بات کرتا ہے تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں، کوئی حنفی اگر ہم سے بات کرتا ہے تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں بھائی کہ یہ اس طرح کی شدت ٹوپی کے معاملے میں شریعت میں نہیں ہے، اور کوئی اہل حدیث بات کرتا ہے تو اس کو سمجھاتے ہیں کہ اتنی مخالفت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کی دعوت کو پہنچنے کے لیے ٹوپی رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ اگر اہل مکہ نیا نیا اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا ہوتا تو میں کعبۃ اللہ کو توڑ کر کے اس کو اصلی بنیادوں پہ تعمیر کرتا، لیکن کیونکہ ابھی یہ نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، ابھی اگر میں توڑ کر کے بنانے لگوں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو جیسے ہی اسلام نے غلبہ پایا کعبہ کو منہدم کر دیا۔ تو ایک چیز جو شرعاً مطلوب بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی حکمت کے تحت اس کو چھوڑ دیا۔ تو ٹوپی تو ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ کوئی شریعت میں پابندی ہے، تو اگر ایک داعی ہے اور آپ کی دعوت کے لیے ایک رکاوٹ صرف یہی بات بن رہی کہ آپ ٹوپی نہیں پہنتے تو پہنے ٹوپی، اس میں کوئی گناہ کا کام بھی نہیں ہے ٹوپی پہننا۔ اچھا سرفراز بھائی، یہ جو لوگ بدعت کی بات کہتے ہیں تو بدعت کے مقابلے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ مطلب ضد تو نہیں، لیکن جو استحبابی پہلو ہے اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو بدعت کے مقابلے میں اس میں قوت ہے۔ اس لیے قوت ہے کہ بہت سارے علماء جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی صفات ہیں، تو خلقی صفات کو بہت سارے علماء نے سنت میں شامل کیا ہے، یا اس کی طرف گئے ہیں، یا جو ہے از راہ محبت کم از کم اس کو اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے، یا اس کے اختیار کرنے کو باعث اجر قرار دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب یہ سنت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بدعت کہتے ہیں ٹوپی پہننے کو، ان کے مقابلے میں ان لوگوں کی بات زیادہ قوی ہے جو اس کے استحباب کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں جب آپ جائیں گے علماء کے ہاں جو اختلاف ملتا ہے تو اس میں جو خلقی صفات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں دو پہلو ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ خلقی صفات کو بھی سنیت میں لاتے ہیں، اور یہ کہ کوئی ازراہ محبت، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھکتے تھے اور ازراہ محبت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ڈھکنے کی طرح سر ڈھکتا ہے۔ جسے داڑھی کی بات آتی ہے، داڑھی کی فقہی بحث آتی ہے، تو اس فقہی بحث سے ہٹ کر کے جب لوگ داڑھی پر گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ فقہی بحث میں جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داڑھی کے ساتھ معاملہ کیا کیا تھا؟ اگر واقعی اللہ کے رسول سے آپ کو محبت ہے تو پھر آپ ویسی داڑھی رکھیے۔ تو یہ گفتگو موجود ہے، اس لیے جو بدعت کہتے ہیں ان کی بات استحباب کی طرف جانے والوں کے مقابلے میں کمزور ہے اور قابل رد ہے۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ شعبان میں میرے علم میں ایسا نہیں کوئی حدیث کو بدعت سمجھتا ہو، بس وہ جو لوگ شدت کرتے ہیں اس میں اس کے رد عمل میں بعض لوگ نہیں پہنتے۔ میرے علم میں تو کوئی نہیں ایسا بندہ ہے جو بدعت کہتا ہو ٹوپی پہننے کو، بس یہ کیونکہ حناف کے یہاں بہت شدید اس معاملے میں بہت شدت پائی جاتی ہے حناف کے یہاں پر، تو اس کے رد عمل میں بعض اہل حدیث ضد میں نہیں پہنتے۔ اور بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی شدت کا رد کرنے کے لیے ضروری کہ آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی جا سکتی۔ بعض لوگ اس لیے بھی نہیں پہنتے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو۔ بدعت کو تو میرے خیال سے میں نے آج تک کسی سے ملاقات نہیں ہوئی جس نے کہا کہ بدعت ہے، بالکل نئی بات ہے جو میں آج یہ بھائی سے سن رہا ہوں کہ کسی نے بدعت بھی کہہ دیا ہے اس کو۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی 10,000 سپورٹرز کیمپین۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں، آئی پلس ٹی وی ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ آئی پلس ٹی وی کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں۔ اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے، آئی سپورٹ آئی پلس ٹی وی۔ میں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہوں۔